بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ برادران و خاران ایمانی، آج میں آپ کی خدمات عالیہ میں جس اہم مشن کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے ایک عظیم شخصیت کا اور اس عظیم شخصیت کے عظیم منصوبہ جات کا۔ میری مراد حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے ایک عالم، سیدزادے، اسکالر، ہائیلی کوالیفائیڈ، پڑھے لکھے بزرگوار حضرت علامہ الحاج سید فرت حسین موسوی حیدرآبادی، جو نسباً باب الحوائج باب المراد حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، اور حسباً 50 سال پلس سے اپنے اجداد اطہار کے مذہب کی ترویج کا بیڑا کینیڈا میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ ماشاءاللہ ابتدا ہی سے سنسیئرلی، مخلصانہ کوششوں اور کاوشوں سے دین مبین کی خدمت کرتے رہے۔ اس زمانے سے انہوں نے کینیڈا کی سرزمین میں اور احیاناً امریکہ میں بھی کام کیا کہ جب یہاں تقریباً دور دور تک اسلامک سینٹرز کا وجود نہ تھا، حسینیہ جات نہیں تھے، مساجد نہیں تھی، شیعہ اثنا عشری اسکول آف تھاٹ کی اسکولز کا تو تصور ہی کوئی نہیں تھا، کمیونٹی سینٹر تو تصور میں لائے ہی نہیں جا سکتے تھے اس وقت۔ ماشاءاللہ انہوں نے چلتی پھرتی انجمن، چلتے پھرتے امام بارگاہ کے طور پر، چلتے پھرتے ادارے کے طور پر 50 سال پلس میں ہزارہا شیعیان علی کو، سینکڑوں نان شیعاز کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے قریب کیا۔ آغا صاحب کی جو بعض خدمات ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم سب کو انہیں قابل امتثال سمجھنا چاہیے۔ مثلا کنورژن، انہوں نے ساؤتھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں سینکڑوں ہزاروں کو کنورٹ کیا۔ ان کے مرکز میں آج جو حسینیہ مسجد ہے اور عزا خانہ زہرا مردوں کے حصے میں آج بھی وہ کنورٹڈ لوگ موجود تھے کہ جن کو آغا صاحب نے کنورٹ کیا۔ اسی طریقے سے کیونکہ یہ پروفیشنلی ہائیلی کوالیفائیڈ تھے، اور ویسے بھی حیدرآباد دکن کے لوگ انگلش میں بہت آگے ہوتے ہیں، یہ بنگلور اور حیدرآباد دکن کے لوگ جو میرے شاگرد قم میں تھے ان کی بھی انگلش بہت اعلیٰ تھی، کیونکہ یہ لوگ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، تو ان کی جو انگلش کی وکیبولری تھی انہوں نے اس کا بہترین استعمال کیا، کتابیں لکھی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں 2 جلدیں لکھی، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جزوے لکھے، حوزہ علمیہ کی تعلیم کو بھی انہوں نے باقاعدہ آن لائن جاری ہو ساری رکھا، اور ماشاءاللہ درس نہج البلاغہ، درس قرآن مجید، درس صحیفہ کاملہ، درس حدیث دیتے رہے۔ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی اپنے گھر میں مجالس قائم کی، اپنے گھر میں محافل قائم کی۔ مجھے یاد ہے سن 1995 میں پہلی مرتبہ جب ان کے دولت خانے پر جشن صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پڑھنے گیا، بیسمنٹ میں یہ جشن تھا، کیا زبردست مجمع تھا، اور پھر اس کے بعد سالانہ الحمدللہ عزت حاصل ہوتی رہی اور یہ جشن پڑھتے رہے الا شذب ندر۔
پھر آغا صاحب نے یہاں پر امام مہدی اینڈ نبی عیسیٰ کانفرنسز کا آغاز کیا. مور دین 3 decades سے تو یہ کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں. کبھی یہ ٹورنٹو یونیورسٹیز میں ہوتی تھی اور کبھی جب حسینیہ بن گیا تو یہاں ہوتی رہی. انہوں نے اسلامک میوزیم قائم کیا, نوادرات وہاں سے لائے شرق و غرب سے اکٹھے کر کے, جس نے بڑی اٹریکشن پیدا کی. جب حسینیہ بنا تو حسینیہ کو 5 times پریئر کے لیے 24 hours کے لائیو سنٹر کے لیے استعمال کیا, اور وہی حسینیہ پھر 800 مسلح کی مسجد میں تبدیل ہوا. جہاں سے میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں یہ حسینیہ مسجد ہے, اور اس کے ساتھ ہی عزا خانہ زہرا ہے جو تقریباً اس سے ذرا سا کم مگر تقریباً اس کے برابر کی وہ بلڈنگ ہے جو خواتین کے لیے. ہم نے دیکھا کہ اس پورے عرصے میں آغا صاحب نے جہاں پر علمی طور پر کام کیا وہاں عملی طور پہ بھی لوگوں کو باعمل اور با کردار بنایا. جہاں تھیالوجیکل اپروچ میں آپ نے بہترین شاندار کردار ادا کیا کہ لوگ دائیں بائیں لڑک نہ جائیں بلکہ الامر بین الامرین رہیں, صراط مستقیم پر گامزن رہیں. جو عقیدت اور ولایت ہے, جو عشق و مودت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ, مولا کائنات کے ساتھ اور بی بی پاک کے ساتھ, حضور کے ساتھ شان رسالت ہے, توحید کا اسپیکٹ ہے, ائمہ کی اولو الامریت ہے, یہ سارے امور واضح فرمائے, بڑی تعلیم دی. 3 گھنٹے کے دروس بھی مجھے یاد ہے جب میں آتا تھا مجالس پڑھنے تو ان کے گھر پہ ہوتے تھے. انتھک ہے ماشاءاللہ. حج میں میرا ان کا ساتھ 1995 سے ہے. میں نے دیکھا کہ حج کے اندر اتنی خوبصورت انداز میں خدمت کرتے ہیں, سروسز دیتے ہیں کہ اپنا پرایا ماشاءاللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب خلیل صاحب جو سخت ہمارے دشمن تھے, مخالف تھے, وہ خود بھی کہتے ہیں, اردو ٹائم سے ان کا تعلق تھا, خلیل الرحمن. وہ بڑے متعصب تھے, حتیٰ کہ انہوں نے جب ہم جا رہے تھے تو ہاتھ پاک کیا تھا میرے ساتھ ہاتھ ملا کے نیو یارک ایئرپورٹ سے. اس کے کئی گواہ بھی ہیں. مگر آغا صاحب کی معیت میں وہ جو وہاں رہے تو انہوں نے ان کو اتنا گرویدہ بنا لیا کہ آج بھی جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے شیعہ عالم علامہ فرد صاحب بہت پسند ہے. وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے, وہ بالکل صحیح بات بتا دیتے. آغا کی یہ جو خدمات ہیں, مثلا انہوں نے اس دور میں خدمت کی کہ جب لوگ اپنی پارٹیز میں شراب کو صرف کرتے تھے, انہوں نے شراب کے خلاف علم جہاد بلند کیا. میوزیکل پارٹیز ہوتی تھی ہماری کمیونٹیز میں, آغا صاحب نے ماشاءاللہ علم جہاد بلند کیا. ہماری کوئی شادی نہیں ہو سکتی تھی جس میں ناچ گانا نہیں ہوتا تھا. نارتھ امریکہ میں آغا صاحب نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا. انہوں نے ایک وقت میں کئی علم ہائے جہاد بلند کیے. ایک ایسا ادارہ بنایا جہاں پر دین کی حکومت ہے, یہاں پر کسی کی انسلٹ نہیں کی جاتی, کوئی یہاں پر یہاں سے بے عزت ہو کے نہیں جاتا ہے. ماشاءاللہ جو لین دین کے معاملات ہیں ان کو بہت ہی سکرین طریقے سے, کلین طریقے سے رکھا. ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریچر کی فراہمی میں, آرٹیکلز کے لکھنے میں, جزوے چھاپنے میں, کتابیں شائع کرنے میں, اور قم اور نجف سے کتابیں منگوانے میں, مصر اور حجاز سے کتابیں منگوانے میں, اور ہند و پاکستان سے کتابیں منگوانے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں, خاص طور پہ جو کنورٹڈ لوگ ہیں ان تک پہنچانے میں آغا نے بہت عظیم کردار ادا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مبلغین کو آغا کی 50 سال پلس کی جو خدمات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں آپ کو اپنی آپ بیتی عرض کر رہا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جو کہ کرسچن تھے, میں نے ان کو شیعہ مسلمان بنایا 25 سینٹ کے ساتھ. 25 سینٹ میں ڈالتا تھا. یہ جو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ٹیلی فون کے اندر, بوتھ کے اندر 25 سینٹ ڈالے جاتے تھے تو 3 منٹ یا 5 منٹ گفتگو ہوتی تھی. انہوں نے فرمایا میں نے کتنے لوگوں کو شیعہ کر لیا, کرسچنز کو 3 یا 5 منٹ کی گفتگو سے 25 سینٹ میں نے ایک مولا علی کا غلام تیار کر لیا.
ان کے اس بات سے انسپائر ہو کر میں آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں 3161 لوگوں کو نارتھ امریکہ میں کنورٹ کر چکا ہوں. ایک بندہ ابھی بدھ کے دن میں نے کنورٹ کیا. آج میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا. ماشاءاللہ خطبہ جمعہ بھی انہوں نے دیے, جماعت کی نمازیں بھی پڑھائیں, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھائیں, چھوٹے چھوٹے دروس بھی کہے, بڑے بڑے دروس بھی کہے, اردو میں بھی کہے, انگلش میں بھی کہے. ماشاءاللہ ان کو اتنی کمانڈ حاصل ہے انگلش میں کہ ان کے انگلش کے جو دروس ہیں وہ مشعل راہ ہیں ہمارے یوتھ اسپیکرز کے لیے جو نیو کمرز ہیں, وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. ان کا جو ریسرچ کا لیول ہے وہ بڑا زبردست ہے. رؤیت ہلال کا ایشو ہو یا اجتہاد کا ایشو ہو یا ماڈرن ایشوز ہوں, جیسے ہمارے ہاں یہ جو لون کے ایشوز ہیں, بینک لونز کے ایشوز ہیں, مارگیج کے ایشوز ہیں, جیسے مارگیج کی حلت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ضرورت کے لیے مکان کے لیے لے رہے ہیں یا ایک گاڑی کے لیے کم از کم, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیع نصیحت بالنقد کر رہے ہیں. آپ ادھار اپنا جو آپ کا ادھار ہے اس سے نقد کو خرید رہے ہیں, یعنی آپ عرصے کے بعد دیں گے, ابھی آپ کرنٹلی خرید رہے ہیں, اور آپ کے یہ مالکانہ حقوق بھی نہیں ہوتے. اگر مالکانہ حقوق ہوتے تو آپ کو ڈیڈ مل جاتی, یعنی آپ کو وہ ڈیڈ جو کہ پیڈ آف ڈیڈ ہے وہ نہیں ملتی جب تک آپ آخری انسٹالمنٹ نہیں دے لیتے. تو ماشاءاللہ اس قسم کے جو نئے ایشوز تھے ان کو یہاں واضح و آشکار کیا, یا اہل کتاب کے جو مسائل تھے ان کو بہت طریقے سے ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا, یا کوشر کو لوگ حلال سمجھ کے کھا رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ کوشر حلال نہیں ہے, یا حلال حرام مکس ہو رہا تھا جیسے قرآن کہتا ہے ھذا حلال و ھذا حرام. تو انہوں نے ماشاءاللہ حلت و حرمت کے مسائل سمجھائے. اسی طریقے سے الجمع بین الاختین ایک مسئلہ یہاں اٹھا ہوا تھا, 2 بہنیں ایک کی بیوی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ دین یہ ہے, آپ عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. حجاب کے مسائل یہاں پر ایک بڑا انقا ہو گیا تھا ایک زمانے میں, حجاب کو بالکل ترک کر دیا گیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب بہت رواج پا گیا, اگرچہ اور بھی علماء ہیں, منحصر نہیں ہے خدمات صرف آغا صاحب میں, مگر کیونکہ آج ٹاپک آغا فرد صاحب کا ہے تو میں نے الحمدللہ جو محسوس کیا ہے, شکر خدا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں جو کام کیا وہ انڈیویجول کیا, وہ ذاتی طور پہ کیا, ساتھ میں جاب بھی کرتے رہے. انہوں نے کبھی بھی لوگوں کے پیسے پر یا نظر و نیاز پر اپنا سروائیول نہیں رکھا, کیونکہ ماشاءاللہ خود بھی ان کی بیگم صاحبہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہے, ان کے سارے بھائی بہن وغیرہ حتیٰ کہ ان کے بچے بچیاں بھی سب ہائیلی کوالیفائڈ ہے. بیٹا ان کا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ. جب تک ان کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوا یا جب تک یہ سروائیو نہیں کر پاتے تھے بغیر کام کیے, انہوں نے کام کیا. یہ پروگرامر تھے بہت بڑے, اس سے بھی بہت لوگوں نے سیکھا ہے, انہوں نے بڑی مدد کی ہے. جو ویسٹرن سوسائٹی میں سروائیول ہے یوتھ کا, خواتین کا, لوگوں کا, سیکس ہنگنگ کے خلاف, اور جو ڈرگز کے ایشوز ہیں ان کے خلاف, اور جو قطع رحمی کے ایشوز ہیں ان کے خلاف, اور جو مکس گیدرنگز ہوتی تھیں ان کے خلاف, اور جو اگنورنس تھی, مراکز میں نہیں آنا, بچوں کو نہیں لانا, ان سب کے خلاف جو جہاد انہوں نے کیا ماشاءاللہ اس کے جو دور رس اثرات اور نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, خود آج جیسے مجلس تھی ماشاءاللہ ہالز بھر جاتے ہیں. اور زبردست چیز جو ان کی یہ ہے, ہر ایک کو ویلکم کرنا, ہر ایک سے پیار سے ملنا. ہر شخص سمجھتا ہے کہ آغا فرد مجھ سے زیادہ کلوز ہے, اور یہی ایک رہبر کی, لیڈر کی کوالٹی ہونی چاہیے. حسینیہ میں نے محسوس کیا, گھر کے مجالس اور جشنوں سے لے کر حسینیہ تک ماشاءاللہ بہترین نیاز, پرتکلف نیاز, اعلیٰ نیاز پکائی جاتی ہے الحمدللہ, جو کہ سرو بھی کی جاتی ہے. ابھی حال میں نے یہ دیکھا سنا ہے کہ انہوں نے ایک اسلامک لائبریری قائم کی ہے کمپیوٹر بیسڈ. انہوں نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس سے پہلے مدرسہ تو شروع ہو ہی چکا ہے, حوزہ علمیہ کی تعلیم بھی یہاں ہوتی رہی ہے الحمدللہ, اور ہو بھی رہی ہے.
اسی طرح کے کنورٹڈ کو بھی ویلکم ٹو اسلام جو کٹ دیتے ہیں یا ان کو جو ایجوکیشن دیتے ہیں، یا بچوں کے لیے نسل بچاؤ مہم کے لیے ایک بہترین ان کی ایکسپرٹی ہے جو جوانوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں، یا پیرنٹس کے ساتھ جو بچوں کے ایشوز ہیں، بچوں کو بہترین تجربہ، میرا بھی بڑا تجربہ ہے ان کا بھی، کہ بچوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھیں، اور ماں باپ کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ ایسٹرن کنٹریز والی سختی یہاں نہ کریں۔ یہ ملک اور ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ رہے تھے ہم نرسنگ ہوم خریدیں گے، اپنے ماں باپ کو نرسنگ ہوم میں بھیجیں گے۔ ماشاءاللہ ان کی محنت سے اور ہماری بھی تھوڑی بہت محنت سے اب لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم برکت کو، رحمت کو، جو ایک ایک نگاہ پر ایک ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ہم اس عظیم نعمت کو اٹھا کر یہودیوں نصرانیوں کو دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی ڈائلاگ بھی شروع کیے یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ، حتیٰ کہ دیوبندیوں کے ساتھ انہوں نے بہترین ڈائلاگ شروع کیے، اور ان کے بھی دور رس اثرات مرتب ہوئے، اور حتیٰ کہ بلایا بھی گیا۔ ایک علامہ اشرفی ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، مجھے یاد ہے، ان کو یہاں حسینیہ میں بھی بلایا گیا، ان کو ٹورنٹو یونیورسٹی میں بھی، امام مہدی اینڈ نبی عیسیٰ کانفرنسز میں بلایا جاتا رہا۔ جو کنورٹڈ تھے، جیمز راس تھا مثلا، میرا شاگرد جیمز راس، جو تقریباً امریکہ میں آرتھوڈاکس کا پہلا یا دوسرا بڑا عالم تھا، پادری تھا، جس کو میں نے کنورٹ کیا تھا۔ آغا صاحب نے اس کو کئی سال کانفرنسز میں باقاعدہ خطاب کرایا۔ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ مرجع تقریر آیت اللہ العظمیٰ آغا بشیر حسین نجفی نے حسینیہ میں جو کانفرنسز ہوئی ہیں، بارہا انہوں نے خطاب فرمایا، بلکہ میں کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آغا فرد آج کل کانفرنس نہیں کر رہے؟ میں نے کہا آغا صاحب کر رہے ہیں، مگر وہ یہ کرونا کی وجہ سے ذرا مسائل ہیں۔ تو ماشاءاللہ تمام مراجع آغا فرد کو جانتے ہیں، اجازت ان کے پاس بھی موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہے۔ جب بھی کبھی آغایون سے میری ملاقات ہوئی، آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی سے، آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم سے، آیت اللہ العظمیٰ آغا بشیر نجفی سے، آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ اسحاق فیاض سے، آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر سبحانی میرے استاد محترم سے، آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین نوری میرے استاد محترم سے، میرے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارمی شیرازی، میرے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، میرے بزرگ آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائگانی، اور میرے بزرگ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت، آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی۔ تو ان میں سے اکثر نے آغا فرد کا ضرور پوچھا۔ وہ تو بلکہ یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، عموماً وہ سمجھتے ہیں کہ میں اور آغا فرد ایک ہی ادارے میں ہیں، ویسے ہیں ایک ادارے میں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ تو بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی کنٹری میں ہیں، ایک ہی شہر میں ہیں، تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ نہیں، کنٹری الگ ہے، شہر الگ ہے، مگر ہم آہنگی بھی ہے الحمدللہ، پروجیکٹس میں ہم اکٹھا کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے ان کو انتہائی مخلص ترین عالم دین اور مخلص ترین مبلغ، مخلص ترین اسکالر، مخلص ترین سیدزادہ پایا ہے۔ ان کی جو خدمات ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کی جو خدمات ہیں، ان کی جو فیملی کی خدمات ہیں، وہ واقعاً ریمارکیبل ہیں اور ان میموریل ہیں ہمارے لیے۔ ان کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا سارا کریڈٹ ان کی والدہ مائدہ کو، صالحہ بیگم کو جاتا ہے، جو لوگ بتاتے ہیں کہ انتہائی مقدس ترین خاتون تھیں۔ ان کے والد صاحب قبلہ کو جاتا ہے، جو ایک مقدس سیدزادے تھے ماشاءاللہ۔ ان کے بھائی بہن بھی اسی طرح نیک ہیں، ان کی اولاد بھی اسی طرح نیک اور صالح ہے۔ خواتین میں ہماری بہنیں بتاتی ہیں کہ ان کی بیگم صاحبہ سب کے ساتھ ایسا ہی نیک سلوک کرتی ہیں جس طرح آغا صاحب مردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے ٹیم بھی بڑی اچھی دی ہے۔ یہ جو ریکارڈنگ میری کر رہے ہیں ہمارے برادر محترم جناب مجاہد شیرازی صاحب، یہ خود ایک عظیم مخلص سیدزادے ہیں، حاجی عقیل ہیں ان کے خاص، اور میرے بھی وہ بیٹے سمجھ لیجئے، بہترین خدمت وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو ظفر صاحب ہیں ماشاءاللہ، جو حیدرآباد دکن کے مرثیہ خان سلام پڑھنے والے، پوری کمیونٹی ہے ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کمیونٹی ہے یہاں، بیوٹیفل کمیونٹی ہے۔ مولائی ہیں، نعرہ حیدری سے چھتیں اڑ جاتی ہیں، اڑنے لگتی ہیں جب نعرہ حیدری لگتا ہے، مصائب میں رقت ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کی پوری فیملی کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت کم وسائل میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے اسکول بھی یہاں قائم کیا تھا بہت بڑا، انفارچونیٹلی وہ اسکول چل نہیں سکا،
माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए जो स्कूल कायम किया है वो आज भी फ्राइडे के दिन चल रहा है। अभी जो नया इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे ये चाहते हैं कि जवानों को बाकायदा तालीम दें, इनको इंटरनेट का हाई टेक का समझाएं, और कुतुब जो है ये जो मैं जहाँ पर रहता हूँ अपार्टमेंट में वहाँ पर हर तरफ वुड्स लगी हुई है, जो अलमारियाँ बनी हुई है। माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स बड़े नोबल प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप तमाम हजरात ख़वातीन से गुजारिश भी करूँगा कि आप दिल खोल कर डोनेशन भी दीजिए ताकि आगा साहब बेहतर अंदाज में मज़ीद आगे काम कर सकें। हजरात ख़वातीन माशाल्लाह यहाँ पर एक बेहतरीन लग्जरी अपार्टमेंट है, बिल्कुल मिला हुआ उलमाए दीन के लिए, उलमाए किराम के लिए। मैं खुद भी वहाँ ठहरता हूँ। जितने भी उलमा तशरीफ़ लाते हैं, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, जितने उलमा बुजुर्गान तशरीफ़ लाते हैं, नवा खान वगैरह, उनके लिए बेहतरीन अपार्टमेंट है। वहीं पर लाइब्रेरी भी बनी हुई है, बेहतरीन सहूलियात हैं। किसी भी इदारे के साथ आलिम की रेजिडेंस होना ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ताकि आलिम दीन अपनी प्राइवेसी के साथ आराम भी कर सके, मुताला भी कर सके और खिदमत भी कर सके। तभी तो फजर की आज नमाज जब हुई है तो मैं सबसे पहले माशाल्लाह यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तहज्जुद भी मैंने यहीं पढ़ी है। अगर मैं कहीं दूर रहता होता तो आना ज़रा मुश्किल हो जाता। तो ये बहुत अच्छी एक नेमत है। इसमें भी चाहिए कि कुछ मोमिनीन आगे आएँ, उस रेजिडेंस को ज़रा बेहतर अंदाज में बनाया जाए। जो थोड़ा बहुत लोन भी है, उस लोन के लिए मैं चाहता हूं कि आप हजरात ख़वातीन मेहरबानी फरमाएं, उसको पे ऑफ कर दें। और 110,000 के ये नए 6 प्रोजेक्ट्स आगा साहब ने शुरू किए हैं। मैं तमाम हजरात ख़वातीन से ये गुजारिश करूंगा, इन 6 प्रोजेक्ट्स में भी आप मुआवनत फरमाइए। हम जिस काबिल हैं इंशाअल्लाह मुआवनत करेंगे और आपसे दरख्वास्त गुजार हैं आप भी ताउन फरमाएं। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान। जहां तक ताल्लुक है जुलूसों का, यहाँ माशाल्लाह एक तो आशूरा का जुलूस जो लाल ज़ैदी साहब ने निकलवाया था, उसमें भी हमारे अल्लामा फरद साहब भी शामिल और शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लाल ज़ैदी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। 21 रमज़ान अल मुबारक का जो जुलूस है, जो यहाँ से पार्क से निकलता है, स्टील से होता हुआ और मिडिल फील्ड से होता हुआ यहाँ पहुँचता है, उसका भी जो इजाज़ा नामा है, लाइसेंस है, वो आगा फरद साहब के नाम है माशाल्लाह। और आशूर के दिन यहाँ जो ख़ास मजालिस होती हैं और अरबईन का जो जुलूस निकलता है वो भी बहुत बड़ा जुलूस है, और उस जुलूस का भी क्रेडिट आगा साहब को ही जाता है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अगरचे साथ में एक टीम भी है, हम समझते हैं डॉक्टर रिजवान वगैरह भी इसमें शामिल हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी जिंदा और सलामत रखे। जिस तरीके से यहाँ मरसिया खानी होती है, सलाम पढ़े जाते हैं, ख़ास तौर पे मुहर्रम में या अरबाइन में या मौला कायनात की मजालिस में, या आज भी जैसे पढ़ा गया, बहुत प्रोफेशनल अंदाज में, सफिस्टिकेटेड अंदाज में, जैसे तुले अल्फाज होते हैं और सही इमला के साथ, और फिर बहुत बड़े शुआरा, बहुत नामवर शुआरा पूरा साल यहाँ आते हैं, नामवर उलमा पूरा साल यहाँ आते हैं। आयतुल उज़्मा आगा सीसानी के जो वकील मुतलक हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, बरादर बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मुर्तज़ा अल कश्मीरी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। जी हाँ, और उनके जो छोटे भाई, आजकल तो वो बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे वो छोटे ही भाई हैं, हुज्जतुल इस्लाम जनाब आगा सैयद बाकिर अल कश्मीरी जो नुमाइंदा ख़ास हैं आजकल अमेरिका के अंदर, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त वो नौवारिद थे, अब तो माशाल्लाह वो उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो गई है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह के फजल व करम से मरकज़ रहा है उलमाए दीन का भी और मराजे के नुमाइंदों का भी, और आगा साहब का मुसलसल राब्ता रहा है। मुझे खुद मराजे ने बताया, खुदा की ज़ात गवाह है, मस्जिद में बैठा हूँ, मराजे ने मुझे बताया कि आगा फरद से हमें खुम्स मिलता है, सहम इमाम वो भेजते रहते हैं। तो आप हजरात जो भी देंगे इंशाल्लाह कुछ मराजे को जाएगा, कुछ हम यहाँ खर्च करेंगे, हमारे पास इजाज़त मौजूद है। आगा फरद की एक और जो यूनिक बात है वो ये है कि ये उलमाए अहले सुन्नत जब अहले बैत के हक़ में कुछ बोलते लिखते हैं तो ये उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बल्कि याद है एक ज़माने में इन्होंने नोट्स बनाए हुए थे, मैं इनके घर में रहता था लाइब्रेरी में, मुझे याद है कि मैंने इनके नोट्स से इस्तेफादा किया और इनके घर से वो किताब मैंने
بلازری کی دیکھی اور اس میں سے ساری عربی نوٹ کر کے میں نے نیو یارک میں جا کے پڑھی. ایک مجلس میں 150 اہل سنت نے شیعہ مذہب قبول کیا تھا اس ایک خط پر جو میں نے شب عاشور میں الحمدللہ پڑھا تھا کہ معاویہ کو خط لکھا تھا کسی وی آئی پی نے مدینہ کے. تو جب عبداللہ ابن عمر گئے تھے وہاں پر لعنت کرنے یزید پر, تو یزید نے کہا کہ ایک صاحب ہیں جو آپ سے بہت تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے یہ خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ یا تو یا تیری نسل علی اور علی کی اولاد سے بدلہ لینا کہ میں سب کچھ کرنے کے باوجود صحیح بدلہ نہیں لے سکا ہوں. تو اصل ماسٹر مائنڈ اس زمانے میں اسامہ کا بھی چل رہا تھا. تو میں نے کہا اسامہ آج کا ماسٹر مائنڈ ہے اور یہ خط لکھنے والا 1400 سال پہلے کا ماسٹر مائنڈ ہے. تو اس نے ایسی شہرت پکڑی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا وہ خط تھا کمپلیٹ جو میں نے عربی میں پڑھا تھا, اس کا ترجمہ کیا تھا. آج تک لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں. تو وہ میں نے آغا صاحب کی لائبریری سے وہی مخطوطات جو ان کے تھے اور یہ جو اپریشیٹ کرتے تھے اہل سنت کی کتابوں کو, ریسرچ ورک جو ان کا ہے, میں واقعاً ان کو داد دیتا ہوں. انہوں نے اہل سنت کی کتب میں سے جیسے ریسرچ ورک کیا ہے اس کا جواب نہیں ہے. اور حاضر جوابی کا جو ان کو اللہ نے ملکہ دیا ہے, ایسی زبردست یہ حاضر جوابی کرتے ہیں اور غصے میں نہیں آتے ہیں, انتھک بھی ہیں. ان کو آپ 10 گھنٹے بلاتے رہیں, یہ 10 گھنٹے بولتے رہیں گے اور غصے میں نہیں آئیں گے, تھکیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے, ہم ان کے لیے دعا کریں. اصل میں بات یہ ہے, میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بعض اوقات میں بھی اور علامہ فرد صاحب بھی ون مین شو کرتے ہیں. وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے, اس کی مجبوریاں میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم کہ آپ ون مین ڈیسائیڈڈ کر دیتے ہیں, ون وے خود. میں نے کہا اس لیے کہ جب آپ یہاں پر گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ میں اٹھاتا ہوں, جب یہاں آپ جھاڑو نہیں دے کے جاتے تو وہ میں دیتا ہوں, جب مورگیج آپ نہیں دیتے تو وہ میں دیتا ہوں, جو بھی دروازہ لاک نہیں کر کے جاتے تو میں کرتا ہوں, دروازہ نہیں کھولتے تو میں کھولتا ہوں. تو مجھے بعض اوقات پھر ون مین شو کرنا پڑتا ہے, جب کوئی دوسرا نہیں کرتا تو کرنا پڑتا ہے. ورنہ ہمارے دروازے حسینیہ کے بھی, امام حسین ایسوسی ایشن کے بھی, مظلومین فاؤنڈیشن کے بھی, المہدی فاؤنڈیشن کے بھی, ہمارے اداروں کے کھلے ہیں. جو بھی بھائی ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یا آغا صاحب کے ساتھ کام کرنا بہت ہی آسان ہے. ہمارے اندر کوئی ایگوٹزم نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کوئی فیملی کا نعوذ باللہ موروثی بنا دیا ہے کہ یہ ہماری ذاتی جائیداد ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. بعض اوقات وہی فرادہ کام کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 7 سال تک 2 کے ساتھ نماز پڑھی ہے, تیسرا بندہ ان کو نہیں ملا. وہی جو آپ فرادہ مسئلہ کی بات کر رہے تھے کہ یا بی بی خدیجہ تھی 7 سال یا حضرت علی تھے, تیسرا کوئی بندہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا. تو ہم 2 بندے بھی اگر نماز میں آئیں گے تو ہم بھاگیں گے نہیں, ہم نماز قائم کریں گے. یہی آغا صاحب نے کیا ہے, یہی میں نے بھی کیا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے, آج 200 بندے ہوتے ہیں, 400 بندے ہوتے ہیں, ایک زمانے میں 2 بندے ہوتے تھے. حضرت ابراہیم کو قوم کہا اور ملت کہا گیا, حضرت ابو طالب علیہ السلام کو امت کہا گیا, امت کہا گیا, ملت ابیکم کہا گیا, قوم کہا گیا. جب انسان ملٹی ڈائمنشن سے کام کرتا ہے تو وہ خود ہی الحمدللہ قوم بن جاتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگ ملتے جاتے ہیں. میں تنہائی چلا تھا جانے میں بنسل, لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. جہاں تک تعلق ہے علماء کے بلانے کا, کوئی اس میں پارٹی بازی نہیں ہے. ہر قسم کے عالم کو اختلاف نظر بھی اگر ہوا ہے تب بھی بلایا ہے تاکہ لوگوں کو ورائٹی بھی ملنی چاہیے. لوگوں کے لیے ایسے نہ ہو کہ ایک ہی گروپ, یہاں پر گروپ بازی بالکل آغا صاحب نے نہیں کی, ہمیں بھی الحمدللہ نہیں کی. شکر خدا ہے, سب لوگ جانتے ہیں ہم ہر طرف ہر ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. بلایا ہے, کبھی ان کو ڈکٹیشن نہیں دی ہے کہ آپ نے خطبہ یہ دینا ہے. میں خود ماشاءاللہ جب سے یہ سینٹر بنا ہے, میں 94-95 سے تو آغا صاحب کے پروگرام میں اٹینڈ کر رہا ہوں گھر سے اور یہاں سے. میں نے تو اس سارے عرصے میں ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ آغا نے کبھی مجھے ڈکٹیشن دی ہو کہ آغا صاحب یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا ہے. اور یہی میرے خیال میں انسان کی وسعت ظرفی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بندہ وسعت ظرف رکھتا ہو, وسیع ظرف. پابندیوں کے باوجود, ڈیفیمیشن کے باوجود, بدنامیوں کے باوجود, الزام تراشیوں کے باوجود کامیابی آغا کو اللہ نے دی ہے. اور میں خود بھی بلکہ اس کا گواہ ہوں
کہ بہت سارے لوگوں کو منع کیا جاتا تھا, مجھے بھی منع کیا جاتا رہا کہ آپ آغا صاحب کے پاس نہ جائیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا بھائی نہیں, ہمارے تو صیغہ اخوت ہے ہمارا اور مکے سے پڑا ہے, ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ بالکل حقیقی بھائی کے طور پر خدمت کریں گے. اور ہمیں یہاں پر بہت لطف بھی آتا ہے, بہت خوش بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, کوئی یہاں پر پریشانی نہیں ہوتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جی ہاں, میرے بیٹے یہاں جب آئے, آپ یقین کریں آج بھی میرے بیٹے مولانا علی رضا علوی اس وقت وہ ماشاءاللہ زبردست عالم بن گئے ہیں, انگلش سپیکنگ لوگوں کے لیے بیت القائم میں امام جمعہ بھی ہیں اس وقت. وہ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی مولانا نہ بنتا, مجھے آغا فرد صاحب کی تشویق نے مولانا بنا دیا. اور حاجی عقیل کا بھی کہتے ہیں کہ حاجی عقیل نے بھی مجھے اتنا پیار دیا اور ٹورنٹو والوں نے اتنی مجھے عزت دی, تمام انکلز نے, بھائیوں نے, کہ میں مولانا بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغا فرد میں اللہ نے ایک ایسا جاذبہ رکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو جو دنیا دار تھا, کالج یونیورسٹی کا تھا, اس کو ایسا اٹریکٹ کر لیا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد طالب علم بن گیا اور پھر نجف چلا گیا. 8 سال نجف میں پڑھ کے آیا ہے, ایک مستند عالم ہے, بہترین عالم کے طور پہ وہ کام کر رہا ہے. رمضان کے پروگرام یہاں بڑے فقید المثال ہوتے ہیں, محرم کے پروگرام یہاں بڑے فقید المثال ہوتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں جو ہو رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. بلکہ آپ یہ دیکھ لیں اس وقت جہاں سے میں گفتگو کر رہا ہوں, اتنی خوبصورت یہ مسجد بنائی گئی ہے کہ جب آپ اندر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کسی امام زادے کے حرم میں آپ آ گئے. یہی اس کی روحانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہاں آنے والی خواتین بھی مبارکباد کے قابل ہیں, حضرات بھی مبارکباد کے قابل ہیں, بزرگ بھی, خرد بھی, بچے بھی, بچیاں بھی, مائیں بھی ہماری, اور ہمارے تمام بھائی بھی قابل مبارکباد ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام حسین ایسوسیشن نے پیرنٹ فاؤنڈیشن کے طور پہ بھی کام کیا ہے اور آغا صاحب نے بھی ایک گارڈین کے طور پہ کام کیا ہے. بہت سارے مراکز جو بنے ہیں وہ آغا صاحب کی مدد سے بنے ہیں اور انہوں نے سرپرستی فرمائی ہے ماشاءاللہ. صرف یہ کہا کہ تھوڑا سا دور بنا لیں تاکہ کنٹرڈکشن پیدا نہ ہو اور مساجد زرار نہ بنے, حسینیہ جات زرار نہ بنے. یہ تو خیر ہر ایک کو ڈیمانڈ کا حق حاصل بھی ہے. دور جیسے آشوا میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آغا صاحب نے کہا ہم مدد کریں گے, جیسے بیت القائم کی بھی مدد کی ہے, جیسے مولانا حسینی نے جو علی سینٹر بنایا ہے اس کی بھی معاونت کی ہے, اور بھی مراکز کی معاونت کی ہے. بلکہ ایک مولانا صاحب جن کے پاس ابھی ایک سینٹر ہے, وہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت لیٹر بھی دیا تھا, لوگوں کو لیٹر بھی دیا ہے, اسپانسر بھی کیا ہے. بہت سارے علماء تشریف لائے, مولانا اس نقوی جو یہاں تشریف لائے, میرے ذریعے ہی یہاں سے ان کو اسپانسر کا لیٹر دیا گیا تھا الحمدللہ, اور وہ آج یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو تا دیر تا قیام حضرت قائم آباد و شاد فرمائے, اور علامہ الحاج فرد حسین موسوی صاحب قبلہ کی جو خدمات ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے, اور ان کے تمام والنٹیئرز حسینیہ کی ساری ٹیم کو اللہ زندہ و سلامت رکھے, اور جو معاونین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو, ہم سب کو امام زمان کے ساتھیوں میں اللہ قرار دے. یہ مختصر سے الفاظ تھے بغیر تیاری کے, خلوص کے ساتھ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیے. آئندہ انشاءاللہ تیاری کے ساتھ بولیں گے تو اور بہتر انداز میں آپ تک میسیج کو کنوے کر سکیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.